الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي فقال ومن رغب عن سنتي فليس مني او كما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، دوستو، بزرگوں، اسلام ایک دین فطرت ہے۔ اسلام کی تعلیم اور اسلام کا ہر حکم انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے۔ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، خواہ اس کا تعلق عبادات سے ہو، معاملات یا معاشرت سے ہو، یا اس کا تعلق اخلاق زندگی سے ہو، یا اس کا تعلق انسان کی ذاتی زندگی سے ہو، عائلی زندگی سے ہو، ہر شعبہ اور ہر فیلڈ اور ہر چیز میں عین فطرت کے مطابق اسلام کے احکامات ہیں۔ انہی چیزوں میں ایک چیز وہ نکاح بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر فطری طور پر کچھ خواہشات رکھی ہیں، جذبات رکھے ہیں، اور ان کی تکمیل کا بہترین ذریعہ اسلام کے اندر نکاح کو بتایا گیا ہے کہ اسلام کے اندر نکاح یہ ایک ایسا عمل ہے جو نہ صرف انسان کی بشری تقاضوں کو پورا کرتا ہے، بلکہ یہ اس کو عبادت بھی بتایا گیا۔ فرمایا گیا کہ جو نکاح کرتا ہے اور اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس نکاح کے ذریعے سے اس کی عفت کی، اس کی عزت کی حفاظت ہو اور اس کے ایمان کی حفاظت ہو، گناہوں سے وہ بچے، تو یہ نکاح کرنا عین عبادت بھی۔ ہماری شریعت کے اندر دوسرے مذاہب کی طرح اور خصوصاً نصارہ کی طرح رہبانیت نہیں، یعنی اس مذہب کے اندر ترک دنیا اور عورتوں کو چھوڑ دینا، ان سے نکاح کرنا، یہ اللہ کا قرب سمجھا جاتا تھا اور اب بھی سمجھا جاتا ہے کہ جو جتنا عورتوں سے دور رہے گا اور نکاح نہیں کرے گا، اس کو اتنا ہی اللہ کا قرب جلدی نصیب ہوگا اور جلدی وہ اللہ کا مقرب بن جائے گا۔ قرآن کریم کے نے اس چیز کو سرے سے باطل بتایا۔ اللہ کے نبی کی حیات طیبہ اس پر شاہد ہے کہ آپ علیہ السلام نے بھی نکاح کیا اور آپ نے نکاح کا رواج ڈالا، اور اس زمانے کے اندر یعنی دور جاہلیت کے اندر جو مظالم عورتوں پر ہو رہے تھے، آپ علیہ السلام نے نہ صرف ان کا سد باب کیا بلکہ اللہ کے نبی نے عورتوں کے حقوق بھی بتائے اور ان کے حقوق کو محفوظ کر کے ایک ایک حکم کو تشریح فرمائے۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، ایک جان سے پیدا کیا، اور فرمایا پھر اللہ نے تمہارے جوڑے بنائے، کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا،
تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور ان سے تم لطف اندوز ہو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے فرمایا کہ اور اللہ نے تمہارے درمیان یعنی میاں بیوی کے درمیان اللہ نے الفت محبت پیدا کی۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے نکاح کا جو نظام بنایا ہے اس کا ایک مقصد جو ہے وہ ایمان کی حفاظت ہے، عزت اور عصمت کی حفاظت ہے، اور ایک مقصد جو ہے وہ نسلوں کا تحفظ ہے اور نسلوں کا سلسلہ جاری رکھنا، قائم رکھنا، یہ بھی نکاح کے جو مقاصد ان میں سے ایک مقصد ہے۔ میرے تو دوستو، اللہ کے نبی کے زمانے میں 3 صحابی اللہ کے نبی کے گھر پہنچے اور آپ کی ازواج مطہرات سے اللہ کے نبی کی عبادات کے بارے میں پوچھا کہ اللہ کے نبی کے معاملات کیا تھے، اللہ کے نبی کے معمولات کیا تھے، آپ کی عبادات کیا تھی۔ تو اللہ کے نبی کے جو معمولات تھے بتائے گئے، تو ان 3 صحابہ نے ان معمولات کو کم سمجھا۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کے تو بخشائے تھے، آپ کے اگلے پچھلے گناہ تب اللہ نے معاف کر دیے، ہم کہاں اور آپ کہاں۔ ان میں سے ایک نے کہا، کون کہہ رہا ہے؟ یہ صحابہ کہہ رہے ہیں دور نبی کے اندر، اور ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ میں تو کبھی عورتوں کے پاس نہیں جاؤں گا اور نکاح نہیں کروں گا۔ ایک صحابی کہنے لگے کہ میں کبھی رات میں سوؤں گا نہیں، رات بھر اللہ کی عبادت میں مشغول رہوں گا۔ اور ایسے ہی ایک صحابی کہنے لگے کہ میں جو ہے عبادت کرتا رہوں گا۔ جب اللہ کے تشریف لائے، اللہ کے نبی کو ان کے بات بتایا گئیں، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم لوگوں نے اس قسم کی باتیں کہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا، اما واللہ انی لاخشاکم واتقاکم لہ، خدا کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تقوی اختیار کرنے والا ہوں، لیکنی اصوم و افطر، لیکن میں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نفلی روزے بھی رکھتے تھے اور چھوڑ بھی دیا کرتے تھے۔ آپ مہینے کے 3 روزے رکھا کرتے تھے، منگل کا روزہ رکھتے تھے، جمعرات کا آپ کا روزہ رکھنے کا معمول تھا، لیکن آپ کبھی چھوڑ بھی دیا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ لیکنی اصوم و افطر، کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، و اصلی و ارقد، اور میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ یعنی رات کے اندر آپ علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کچھ وقت سو جایا کرتے تھے، اس کے بعد رات کے آخری حصے میں اٹھ کر آپ کا معمول تھا نماز پڑھنے کا، تہجد پڑھنے کا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور میں سوتا بھی ہوں، آرام بھی کرتا ہوں۔ اور فرمایا وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، آپ نے فرمایا یہ میرا طریقہ کار ہے، یہ میرے معمولات ہیں، چنانچہ جو میرے اس طریقے سے اعراض کرے گا تو وہ مجھ سے نہیں، وہ ہم میں سے نہیں، یعنی ہمارا اس سے کوئی تعلق۔ اس لیے میں عزیز و دوستو، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے انسانوں کے جذبات کی، ان کی فطرت کی کا خیال رکھا ہے اور ان کے فطرت کے اعتبار سے ان کا معاملہ کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے حضرت علی سے فرمایا کہ 3 کاموں کے اندر تاخیر مت کرو۔ فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو اس کی ادائیگی میں تاخیر نہ کرو، یعنی فوراً نماز پڑھ لو۔ جب بھی کوئی نیک کام کا خیال دل کے اندر آتا ہے تو میرے عزیز و دوستو اسے کر لینا چاہیے، اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ ٹال مٹول کرواتا ہے اور
نیک اعمال کے اندر وہ سستی کرواتا ہے، جس سے اعمال چھوٹنے کا خطرہ رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نماز کا وقت ہو جائے اس میں تاخیر نہ کرو، اس کو پڑھ لو۔ ایسے ہی فرمایا کہ اگر جنازہ آ جائے تو اس میں تاخیر نہ کرو، یعنی اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور جنازہ آ جائے تو اس کی تجہیز اور تکفین اور اس کی نماز جنازہ میں تاخیر نہ کرو، جلدی سے اس کو دفن کر دو۔ اور ایسے ہی فرمایا کہ اگر کوئی ایسی لڑکی ہو جس کا شوہر نہ ہو، یعنی وہ بیوہ ہو گئی ہو یا جو ہے وہ کماری ہو یا اس کا رشتہ نہیں مل رہا ہو، اور فرمایا اس کا مناسب رشتہ آ جائے تو فوراً اس کا نکاح کر دو اور اس کی شادی کرو۔ اسلام کے اندر 4 نکاح اور 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ فرمایا اللہ نے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اللہ نے فرمایا کہ تم عورتوں میں سے 4 عورتوں سے ایک بار کے اندر نکاح کر سکتے ہو۔ فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم، تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہارے لیے جائز ہیں، جو تمہارے لیے حلال ہیں، یعنی وہ رشتے اس سے نکل گئے جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ فرمایا کہ مثنا و ثلاث و رباع، 2 3 4 تم عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو، لیکن قرآن نے آگے ایک اور بات بتائی فَإِن تَعْدِلُوا بَيْنَكُمْ اللہ تعدلوا بینکم، فرمایا اگر تم ان کے درمیان عدل نہیں کر سکتے، اگر تم ان کے درمیان مساوات کا اور برابری کا معاملہ نہیں کر سکتے تو پھر ایک پر اکتفا کرو، ورنہ تمہارے لیے یہ چیز آخرت کے اندر وبال بن جائے گی اور پکڑ کا ذریعہ بن جائے گی۔ اس لیے میں دوستو، اگر اللہ نے ہمیں طاقت دے رکھی ہے، قوت دے رکھی ہے، تو اس کا بھی ماحول بنانا چاہیے کہ ایک سے زیادہ نکاح کریں، اس لیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر عورتوں کا جو تناسب ہے وہ بڑھ رہا ہے اور مردوں کا جو تعداد شرائع وہ کم ہو رہی ہے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر ہم اگر غور کریں اور دیکھیں تو میرے دوستو بہت بڑی تعداد ایسی عورتوں کی ہے جو بیوہ ہیں، بہت بڑی تعداد ایسی عورتوں کی ہے جن کے رشتے رکے ہوئے ہیں، جن کی شادی نہیں ہو رہی اور ان کی عمر ضائع ہو رہی ہیں، 35 سال 40 سال 45 سال کی عمریں ہو جاتی ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری بچیوں کی اور ہماری لڑکیوں کی شادیوں کی فکر نہیں ہوتی، پھر ان کا رجحان گناہوں کی طرف ہوتا ہے اور وہ غلط کام کی طرف پڑتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جس شخص کی اولاد ہو وہ اس کے اچھا نام رکھے، اس کی تربیت کرے۔ فرمایا یہ باپ کے ذمے، یہ باپ کا حق ہے اور یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی اچھی تربیت کرے، اس کا اچھا نام رکھے۔ اور فرمایا اللہ کے نبی جب وہ بالغ ہو جائے اولاد تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کا نکاح کرے، ان کی شادی کرے۔ اور فرمایا اللہ کے نبی نے اگر اس کی اولاد بالغ ہو جائے اور اس کا باپ، اس کے والدین اس کا نکاح نہ کریں اور ان کی اولاد کسی گناہ کے اندر مبتلا ہو جائیں تو اس کا وبال اس کے باپ پر ہوگا، اس کا گناہ اس کے والدین پر ہوگا۔ اسی لیے حضرت عمر بن خطاب نے اپنے دور خلافت کے اندر یہ اعلان کروا دیا تھا کہ جس کی کوئی لڑکی ہو اور وہ اس کا نکاح نہ کرے اور وہ لڑکی جو ہے برائی کے اندر کسی فتنے کے اندر مبتلا ہو جائے تو اس کی ذمہ داری خود اس کے باپ کے اوپر۔ اس لیے میں دوستو اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے معاشرے کا جو ایسا طبقہ ہے اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، ان عورتوں سے نکاح کیا جائے جن کی عمر زیادہ ہو رہی ہیں یا کسی اور وجہ سے، مثال کے طور پر جہیز کی وجہ سے بہت سے ایسی عورتیں ہیں، بہت سے ایسے خاندان ہیں، پریوار ہیں جن کے پاس شادی کے لیے جو ہے وہ اخراجات نہیں ہوتے جس سے شادی ہو سکے، دہیج دیا جا سکے، اور اس دہیج کی وجہ سے بہت سی عورتیں بیٹھی ہوئی، لہٰذا بغیر دہیج کے اور جو ہے
صرف عورت کے جو ہے نکاح کیا جائے اور کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھی جائے، یہ اسلام کی تعلیمات میں سے ہیں۔ بہرحال حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف کا نکاح ہم دیکھیں کس طریقے سے ہوا، کتنی سادگی سے ان کا نکاح ہوا۔ صحابہ کے دور کے ہم واقعات دیکھیں، خود اللہ کے نبی کا نکاح کو دیکھیں، حضرت عثمان کے نکاح کے ہم واقعات پڑھیں اور سنیں کہ کتنی سادگی سے ان کا نکاح ہوا کرتا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جب ہجرت کا موقع ہوا، ہجرت کے بعد جب مدینہ منورہ آئے تو ایک معمولی صحابی تھے، مال کے اعتبار سے بھی ان کے پاس زیادہ کچھ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے مواخات کرائی، حضرت سعد کو ان کا بھائی بنایا۔ حضرت سعد نے کہا کہ یہ میرا مال ہے، اس میں آدھا تمہارا، اور یہ میری 2 بیویاں ہیں، اگر تم کہو تو ایک کو طلاق دے دوں، تم ایک سے نکاح کر لو۔ لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ مجھے بدا کا راستہ بتاؤ، اور وہ بازار گئے اور انہوں نے کاروبار شروع کیا، اور اللہ نے ان کے کاروبار میں اتنی برکت دی کہ سب سے رئیس اور سب سے امیر صاحب میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے نکاح کیا۔ ایک مرتبہ وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے تو اللہ کے نبی نے ان کے کپڑوں کے اوپر کچھ زعفرانی دھبے دیکھے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی میں نکاح کر لیا۔ آپ نے فرمایا اولم بشاتین، بہت بڑا تمہارا نکاح، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری پر کیوں نہ ہو۔ آج ہم نے نکاح کو مہنگا بنا دیا، آج ہم نے جہیز کو لازم قرار دے دیا، اس کی بنا پر ہماری بچیاں اور عورتیں وہ گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ عزیزو دوستو، آج ہمیں ایک یہی بات ہوتی ہے کہ بھائی فلاں نے شادی کری، ہمیں بلایا نہیں۔ ہم غور کریں، عبد الرحمن بن عوف نے نکاح کر لیا اور اللہ کے نبی کو خبر بھی نہیں ہوئی۔ اس لیے اگر کوئی جو ہے دعوت میں نہ بلا سکے، کوئی قریبی ہو، کوئی دوست ہو، تو اس پر شکوہ نہیں کرنا چاہیے، سامنے والا اپنی حیثیت کے مطابق جو دعوت دیتا ہے۔ بہرحال نکاح کے اندر ایک چیز فضول خرچی بھی ہے۔ فرمایا کہ فضول خرچی کرنے والے وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ اسی میں جو دوستو، شادی بیاہ کے اندر فضول خرچی اور جو ہے ڈی جے بجانا اور جو ہے بے حیائی کی باتیں کرنا، یہ وہ سب چیزیں ہیں جو نکاح کی برکات کو ختم کر دیتے ہیں، اور ایک پاکیزہ عمل جو ہے نکاح کا، وہ عمل جو ہے گناہ والا عمل ہو جاتا ہے۔ لہذا ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نکاح کو آسان بنائیں، سستا بنائیں، اور ہم دروازے کھولیں ان غرباء کے لیے، فقراء کے لیے جو نکاح کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے نکاح کے اندر جو ہے ہم بغیر فضول خرچی کے ہم جو ہے وہ نکاح کریں۔ آخری بات عرض کر دوں میں عزیزو دوستو، آج ایک بڑا مسئلہ ہمارا یہ بھی ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہماری خواتین اور ہماری عورتوں کی دینی تعلیم نہ ہونے کی بنا پر آج ان کے اندر بے روی ہمیں دیکھنا پڑ رہی ہے۔ لہٰذا ہم دیکھیں، ہمارا ایک بڑا طبقہ خواتین کا ایسا ہے جو اسلام سے نکل چکا ہے، مرتد ہو چکا ہے، صحیح وقت پر شادی نہیں ہونے کی بنیاد پر۔ آئے دن واقعات سننے کو ملتے رہتے ہیں۔ غیر اتنی کوشش کر رہا ہے، اس نے اتنی کوشش کری کہ اس نے آج ہماری عورتوں کو اپنے چنگل میں پھنسا دیا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بچیوں کی، اپنے مستورات کی فکر کریں، ان کی دینی تعلیم کی ہم ذمہ داری خود لیں، اس کا انتظام کریں۔ جگہ جگہ الحمدللہ مکاتب قائم ہیں، مدارس قائم ہیں، مومنہ کورس ہو رہے ہیں، ہم اس میں بچیوں کو بھجوائیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ گھر کے اندر تعلیم کا ماحول بنائیں، اپنی مستورات کو، خواتین کو تعلیم سے جوڑیں۔ اس لیے کہ ہم تو کسی بھی طرح دین کی بات سن لیتے ہیں، لیکن میرے دوستو ہماری خواتین تک، ہماری ماں بہنوں تک دین کی بات نہیں پہنچ پاتی۔ اس لیے اس بات کا تہیہ کر کے جائیں کہ انشاءاللہ ہم اپنی بچیوں کی تعلیم کی دینی تعلیم فکر کریں گے، اور گھر کے اندر ایک علم کا اور تعلیم کا ماحول بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔